غیرت کس چیز کا نام ہے کہ بندہ کسی چیز کو دل میں ناگوار محسوس کرے، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسان کا کوئی ایسا حق جس میں کسی دوسرے کی وہ شرکت کو گوارا نہیں کرتا، ان دونوں صورتوں میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم غیرت کہتے ہیں۔ یعنی میرا یہ حق تھا، اس میں دوسرا شریک کیسے ہو گیا؟ آدمی کی جو کیفیت تبدیل ہوتی ہے اسے ہم کہیں گے کہ جذبہ غیرت۔ اب غیرت بذات خود کو بری چیز نہیں ہے، بلکہ بے شرم اور بے غیرت ہونا یہ بری چیز ہے۔ جس طرح اکثر ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو غصہ بذات خود صحیح جگہ پر غصہ نہ آنا یہ بے شرمی کی بات ہے۔ غصہ تو آنا چاہیے جہاں پر اس کا موقع موجود ہے، جس کی اس کی ہمیت اور غیرت کا تقاضا بندہ، وہاں پر غصہ آنا چاہیے۔ لیکن اس غصے کو کیسے آپ نے صحیح ڈائریکشن پر رکھنا ہے، یہ چیز ہے جو سیکھنے والی ہے۔ غیرت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو صفات حمیدہ میں شامل فرمایا۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اس کے بعد میں غیرت والا ہوں اور تمام مومن غیرت والے ہیں۔ اس لیے جذبہ غیرت کا ہونا یہ تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی صفات میں سے ہے، صفات حمیدہ میں سے ہے۔ ایسی صفات کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ اللہ رب العزت اپنی توحید کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی انسان سے گناہ غلطیاں سرزد ہوں گی اس میں کوئی معافی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تلافی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن اللہ رب العزت اپنے توحید کے معاملے میں، اپنے وحدہ اولا شریک ہونے کے معاملے میں اس درجے غیرت مند ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت واضح طور پر اس کا اعلان کر رہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتا اور بالکل معاف نہیں کرے گا۔ توحید، عبادت، یہ محض اللہ کا حق ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حق کے اندر کسی کی شرکت گوارا نہیں فرماتا۔